آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے. اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے. جناب اسپیکر، اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. حکومت نے 14,460 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا. 9,200 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے جائیں گے. نون ٹیکس ریونیو کا ہدف 2,963 ارب روپے مقرر. حکومت آمدن 6,887 ارب روپے ہوگی اور سود اور قرضوں کی ادائیگی پر 7,303 ارب ادا کیے جائیں گے. ترقیاتی کاموں پر 1,150 ارب لگیں گے. دفاع کے لیے 1,804 ارب مختص اور بجٹ خسارہ 6,000 ارب ہے. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 تا 35%، پینشن میں 17% اضافہ کیا گیا. کم سے کم اجرت 32,000 روپے مقرر. بدقسمتی سے جب ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تو ہماری اکانومی کا پچھلی حکومت نے جنازہ نکال دیا تھا. اس سے پاکستان کے عام آدمی کے اوپر بے پناہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے. فلڈز آئے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ تباہ کن تھے اور اس نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا. تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان. IMF کی تمام شرائط منع تسلیم. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی بجٹ سے متعلق وفاقی کابینہ کا اجلاس سے خطاب. کہا اب کوئی ایسی چیز نہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدے میں رکاوٹ بنے. جب سے ذمہ داری سنبھالی ہے پہلا امتحان IMF سے معاہدہ تھا. امید ہے رواں ماہ IMF سے معاہدہ ہو جائے گا. سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے. اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. سپر ٹیکس کی حد میں تبدیلیاں. 40 کروڑ روپے سے 50 کروڑ آمدن والوں پر 8% سپر ٹیکس لاگو ہوگا. 35 سے 40 کروڑ آمدن والوں پر 6% سپر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے. 30 سے 35 کروڑ روپے آمدن والوں پر 4% سپر ٹیکس لگے گا. کارڈز کے ذریعے پیمنٹ پر ٹیکس کی شرح 1% سے 5% بڑھا دی گئی ہے. کیفے، فوڈ، پارلر، آؤٹ لیٹس پر کھانا کھانے پر بھی ٹیکس عائد. نان فائلر بینک سے 50,000 روپے نکلوانے پر 300 روپے ٹیکس دے گا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پاکستان میں کچھ لوگوں نے غیر ملکی ملازمین رکھے ہیں. ملازمین کو $6,000 تنخواہیں دی جا رہی ہیں. ایسے افراد پر 2 لاکھ روپے ٹیکس عائد ہوگا. بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے اگر وہ اموویبل پراپرٹی پاکستان میں خریدیں گے، اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس 2% سے لیا جا رہا ہے. اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے. ریمیٹنس کارڈ جو کہ آلریڈی 3 کیٹیگریز چل رہی ہیں، اس میں ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے. وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مراحت کا اعلان. غیر ملکی کرنسی میں خریدی گئی جائیداد پر ٹیکس ختم. ترسیلات زر کارڈ کی کیٹیگری میں ڈائمنڈ کارڈ کا اجرا کرنے کی تجویز. کارڈ 50,000 سے زائد بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا. تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے. یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسیشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی. نئے کاروبار کرنے والے نوجوانوں کی آمدنی پر ٹیکس میں 50% کمی کی تجویز. یہ رعایتی انفرادی کاروبار کے لیے 20 لاکھ روپے جبکہ کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی. اس اسکیم کے لیے ضروری ہوگا کہ کاروبار کرنے والے افراد کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال ہو. مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا. کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 40% کا اضافہ. یوٹیلٹی سٹورز کے لیے 35 ارب روپے کی اسپیشل سبسڈی. خواتین کی ترقی کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 65 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ 135 ارب 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف اسکالرشپ فراہم کرے گا.
हायर एजुकेशन के लिए 135 अरब मुकर्रर, 5 अरब स्कॉलरशिप्स की मद में फराहम किए जाएंगे। 1 लाख बच्चों को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। स्कूल और कॉलेजेस की तामीर और खेलों के फरोग के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। अगले माली साल में वजीर आजम ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। किसानों के लिए कर्जों की हद 1800 अरब बढ़ाकर 2200 अरब मुकर्रर। 50,000 ट्यूबवेल को सोलर पर लाने के लिए 30 अरब मुख्तस। बीज ज़राइलात पर टैक्स ड्यूटी खत्म। फूड प्रोसेसिंग यूनिट टैक्सेस मुस्तस्ना करार। फ्री लॉन्सर्स सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार। आईटी कंपनी को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद कर सकें। दरामदात की हद $50,000 सालाना मुकर्रर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे को स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का दर्जा दे दिया गया है। 1300 सीसी गाड़ियों पर टैक्स में 7% का इजाफा कर दिया गया है और हैवी और कमर्शियल व्हीकल्स पर कस्टम ड्यूटी कम करके 5% आयद कर दी गई है। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब मुख्तस। सदर, वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और सरकारी ऑफिसर्स के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सर ये बताइएगा, अभी जो ओवरऑल बजट सीधा चीजें मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है, और वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी, पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी? देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का। और क्या सस्ता क्या महंगा, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। विफाकी बजट पर बोल न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सबसे बड़े पैनल के साथ माहिरीन मुआशियात ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।